ایمان ہے قول مصطفی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ درس سیرت ہمارا جاری ہے اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہم سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی جس طرح خبر دی وہ ویسے ہی واقع ہوئی، ویسے ہی ہوئیں. اس حوالے سے مصنف علیہ رحمہ کچھ واقعات اور کچھ باتیں ذکر کر رہے ہیں. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ آپ خود ابی بن خلف جمحی جو ہے اس کو قتل کریں گے. اور پھر جب حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے تو آپ کا تعلق تھا امیہ بن خلف کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک یارانہ اور ایک دوستی تھی، اسی کے یہاں ٹھہرتے تھے. ایک واقعہ پیش آیا تو درمیان میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے یہ کہا کہ میں نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تمہیں قتل کریں گے. یعنی اس نے اس قدر اذیتیں اور تکلیفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھیں کہ کسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ خود اس کو قتل کریں گے. تو ایسا ہی ہوا کہ بدر کے میدان میں یا احد کے میدان میں، اور صحیح روایت یہ کہ بدر کے اندر یہ جب بھاگا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کیا تھا. یعنی یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کو ایسی موت آئی، اللہ عز و جل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراض ہو کر اس کو قتل کیا. تو آپ نے جس بات کی خبر دی تھی وہ پوری ہوئی کہ آپ وہ پہلے مرا نہیں اور کسی اور کے ہاتھ مرا نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے قتل کیا. فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ أَنَّهُ يَقْتُلُ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ الْجُمَحِيَّ يَوْمَ بَدْرٍ أَوْ أُحُدٍ فَخَدَشَهُ خَدْشًا يَسِيرًا فَمَاتَ. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافرا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے قبل اس بات کی خبر دی تھی کہ کل کون سا کافر کس جگہ پر مرے گا. پورا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتا دیا تھا کہ یہ جگہ ہے، اس جگہ پر کل فلاں کافر ہوگا، کل فلاں کافر ہوگا، کل فلاں کافر ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ فلم یعد واحد منہم مصرعہ الذی سماہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی جو جگہ مقرر کی تھی ایک انچ بھی وہ شخص اس سے آگے نہیں بڑھا. یہ فرمایا تھا کہ کل فلاں نے اس جگہ پر مرنا ہے، اس کی لاش یہاں ہوگی، تو ویسے ہی ہوا، جس چیز کی خبر دی تھی ویسے ہی واقع ہوئی. فرماتے ہیں وَأَخْبَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِمَصَارِعِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ هذا مصرع فلان غدا وهذا مصرع فلان غدا فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرمایا تھا. تو آپ بیدار ہوئے، مسکرائے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ مجھے خواب کے اندر دکھایا گیا کہ میری امت کے کچھ افراد یہ سمندروں کے اندر جہاد کریں گے، بڑے بڑے جہازوں کے اندر وہ بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے بشارت دی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مغفرت کی. تو حضرت سیدتنا ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان میں سے بنا دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بھی اس سمندری غزوے کے اندر شامل ہوئی اور وہیں ان کا انتقال ہوا. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی واقع ہوا.
وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر وأن حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال. ویسا ہی ہوا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو کئی مرتبہ آپ نے بخاری شریف میں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر ان کو جنت کی بشارت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے پر ان کو جنت کی بشارت دی، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، لیکن فرمایا کہ مع بلوہ تصیبہ، ساتھ ساتھ ان کو بتا دو کہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ان کو پہنچے گی. تو ویسا ہی ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کے مظلوم ترین صحابی ہیں کہ جن کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. تو جنت کی بشارت دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑی آزمائش پیش آئے گی. فرماتے ہیں وقال لعثمان انه ستصيبه بلوى شديدة فقتل عثمان. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے. ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین عظیمتین، مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. فکان کذالک، تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ عین جنگ کے دوران جبکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ موجود تھے، لیکن مسلمانوں میں آپس میں خون خرابہ نہ ہو، آپ نے عین جنگ کے دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا، یعنی ان کے حوالے خلافت کر دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. تو یوں مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کا خون خرابہ نہیں ہوا. تو جو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی ہوا. وأخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله وعن قتله وهو بصنعاء اليمن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسود العنسی الکذاب، اس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا. آپ علیہ السلام نے اس کے قتل ہونے کے بارے میں بتایا کہ فلاں دن قتل کر دیا جائے گا، فلاں رات کو قتل کر دیا جائے گا. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، حالانکہ اس وقت وہ صنعاء یمن کے اندر تھا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب کسرا کے پاس پیغام بھیجا تھا، دعوت دین بھیجی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے بہت ساری بدتمیزیاں کی تھیں، اور اس میں سے ایک بدتمیزی اس نے یہ کی تھی کہ اس نے اپنے ایک گورنر کو بھیجا تھا کہ جاؤ، پیغام بھیجا تھا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سپاہی بھیجو کہ ان کو پکڑ کے میرے پاس لے کر آئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جب وہ 2 سپاہی آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائے، فرمائے کل تک صبر کرو. صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آج رات کسرا جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. تو ویسا ہی ہوا، خبر پہنچی کہ رات جو ہے اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. تو جیسا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. ایک اور خبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت شیما بنت بقیلہ الازدیہ کے لیے دی تھی کہ وہ جب مسلمان اس کے شہر کے اندر داخل ہوں گے تو وہ ایک سیاہ دوپٹے کے اندر ایک خچر کے اوپر بیٹھی ہوگی اور اسی طرح مسلمانوں کے قبضے کے اندر آئے گی. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا وہ اس شہر کے اندر داخل ہوا، اور اسی انداز میں وہ عورت ان کو ملی کہ وہ سیاہ دوپٹہ پہنے ہوئے تھی اور ایک خچر کے اوپر سوار تھی. اسی طرح حضرت ثابت بن قیس بن شماس یہ مایوس ہو چکے تھے اپنی زندگی سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تعیش حمیدن وتقتل شہیدن. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہوگا کہ تم ایک لمبی زندگی جیو گے اور ایسی زندگی جیو گے کہ جس کی تعریف کی جائے گی، اور تم شہید ہوگے. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خبر دی، اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت ثابت بن قیس ابن شماس یہ جنگ یمامہ میں جا کے شہید ہوئے. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا. وقال لثابت بن قیس بن شماس تعیش حمیدا وتقتل شہیدا فعاش حمیدا وقتل یوم الیمامۃ شہیدا. مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جنگ کے اندر بڑی بہادری کے ساتھ
لڑ رہا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ ساتھ لگے رہے، بالآخر دیکھا کہ اس نے زخموں سے تنگ آ کر اپنی رگ کاٹ لی اور خودکشی کر کے وہ مرا۔ بعض نے کہا کہ وہ منافق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے ذریعے اس کو پہچان لیا تھا، تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ وقال لرجل ممن يدعي الاسلام وهو معه في القتال انه من اهل النار فصدق الله قوله بانه نحر نفسه۔ بعض نے کہا کہ اس طرح کی جو وعیدیں ہیں کہ انه من اهل النار، یہ مقید بالمشیہ ہیں کہ انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا تو، اور اگر چاہا تو وعفا عنہ، چاہے گا تو اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق ہوا کہ اس نے کام وہی کیا کہ جو جہنم کے اندر لے جانے والا ہے، جو جہنمی بنانے والا ہے۔ وَدَعَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَن يُعِزَّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ أَوْ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَأَسْلَمَ۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ بعض کے اثرات بالکل ظاہر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی، بعض کے بعد میں ظاہر ہوئے، اور بعض کے لیے قیامت کی دعائیں تھیں کہ جو اللہ پاک یقیناً قبول فرمائے گا۔ تو کچھ دعاؤں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت دے، دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کو اسلام کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی توفیق دی، اور صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ وَدَعَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَن يُذْهِبَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ فَكَانَ لَا يَجِدُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا۔ اور سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جنگ خیبر کے موقع پر جہاں ان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری نوازشیں ہوئیں، ان میں سے ایک نوازش یہ ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک ان سے گرمی اور سردی کو دور کر دے، یعنی ان کی تکلیف کو دور کر دے، گرمی اور سردی کی تکلیف کو دور کر دے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی کی حالت میں موٹا کپڑا پہنتے تھے اور سخت سردی کی حالت میں پتلا کپڑا پہن لیا کرتے تھے۔ سردی گرمی کی تکلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے دور فرما دی تھی۔ وَدَعَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَن يُفَقِّهَهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ وَيُعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ فَكَانَ يُسَمَّى الْبَحْرُ وَالْحَبْرُ لِكَثْرَةِ عِلْمِهِ۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ پاک ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، یعنی دین کا فقیہ بنائے، اور اللہ پاک ان کو تعویل یعنی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بحر اور حبر کہا جاتا ہے۔ حبر بہت بڑا عالم، بحر سمندر یعنی علم کا سمندر تھے، لکثرت علم ہی، علم کی کثرت کی وجہ سے۔ وَدَعَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِطُولِ الْعُمْرِ وَكَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ وَأَن يُبَارِكَ لَهُ فِيهِ فَوُلِدَ لَهُ 120 ذَكَرًا لِصُلْبِهِ وَكَانَ نَخْلُهُ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ مرتين وَعَاشَ 120 سَنَةً أَوْ نَحْوَهَا۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی تھیں۔ نمبر 1، اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو ان کی جو عمر ہوئی وہ 120 سال یا اس کے قریب ہوئی، اور بصرہ میں انتقال کرنے والے سب سے آخری صحابہ میں آپ ہیں، سب سے آخر کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ اتنی لمبی عمر اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ان کو دعا دی کہ اللہ پاک ان کو کثرت کے ساتھ مال عطا فرمائے۔ تو ایسا مال عطا فرمایا کہ ان کے باغ میں سے دوسروں کے یہاں ایک مرتبہ سال کے اندر پھل آتا تھا، ان کے یہاں 2 مرتبہ پھل آیا کرتے تھے۔ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو وہ قبول ہوئی۔ اولاد کی دعا دی، کثرت اولاد کی، تو خود فرماتے ہیں کہ بصرہ میں حجاج کے آنے سے قبل جو ہے میں نے 100 سے زائد اپنی اولاد کو دفنایا ہے۔ یعنی انہوں نے لکھا کہ 120 کے قریب تو آپ کے لڑکے ہوئے، جس کی بعض نے یہ تعویل کی کہ آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد اتنی کثرت کے ساتھ ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو اتنی کثرت کے ساتھ آپ کے یہاں پر اولاد ہوئی۔ وَكَانَ عُتَيْبَةُ بْنُ أَبِي لَهَبٍ قد شق قميصه وآذاه فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام۔ عتیبہ بن ابی لہب
اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو شہزادی کو طلاق دی تھی نعوذ باللہ، پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قمیص مبارک کو اس نے چیر دیا تھا، پھاڑ دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں اس نے دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کے دشمن کو، کہ اس سے دین کا نقصان بہت زیادہ تھا، اس کے خلاف آپ نے دعا کی کہ اللہ پاک اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط کر دے. تو اب یہ ارض شام کے اندر، ملک شام کے اندر گیا، ایک جگہ پر باقاعدہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اس کے قافلے والوں نے. تو اس کو ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی ہے تو اس کو موت تو بہت بری طریقے سے آنی ہے. تو وہ جگہ تھی، سنسان تھی، اور وہاں پر جانوروں کا خطرہ بہت تھا. تو سب نے اپنے سامان رکھے اور اس کو سامان کے اوپر لٹا دیا تاکہ کوئی جانور اس کو تکلیف نہ پہنچائے. لیکن جب رات ہوئی تو ایک شیر نے جمپ ماری اور ڈائریکٹ اس سامان کے اوپر گیا اور اس کو چیر پھاڑ ڈالا. تو جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی کے مطابق اللہ نے اپنے لشکر میں سے ایک شیر کو اس کے اوپر مسلط کیا اور اس کو قتل کر دیا. وَشُكِيَ إِلَيْهِ قُحُوتُ الْمَطَرِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَدَعَا اللَّهَ وَمَا فِي السَّمَاءِ قَزَعَةٌ فَثَارَ صَحَابٌ أَمْثَالُ الْجِبَالِ فَمُطِرُوا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى حَتَّى شُكِيَ إِلَيْهِ كَثْرَةُ الْمَطَرِ فَدَعَا اللَّهَ فَأَقْلَعَتْ وَخَرَجُوا يَمْشُونَ فِي الشَّمْسِ. مشہور واقعہ ہے بخاری شریف کا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک عرابی نے حاضر خدمت ہو کے عرض کی کہ قحط پڑا ہوا ہے، بچے مر رہے ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں اور مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں ختم ہو رہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا. راوی کہتے ہیں کہ آسمان میں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ پہاڑوں کی طرح بادل جو ہے وہ امڑ کے آئے. اور ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ بارش برس رہی تھی اور آپ کی مبارک داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. پورے ہفتے بارش ہوتی رہی. اگلے ہفتے وہی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی کہ بارش بہت زیادہ ہوئی، اب بارش کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ دھوپ میں چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گئے. ٹھیک ہے. وَأَطْعَمَ أَهْلَ الْخَنْدَقِ وَهُمْ أَلْفٌ مِّن صَاعِ شَعِيرٍ أَوْ دُونَهُ وَبَهْمَةٍ فَشَبِعُوا وَانْصَرَفُوا وَالطَّعَامُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کے میدان میں تھے اور آپ کے ساتھ 1000 کے قریب افراد تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کیا جس میں تھوڑا سا گوشت تھا اور 1 سا کے برابر جو ہے وہ کچھ جو وغیرہ تھے یا اس سے کچھ کم تھے، لیکن 1000 کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی میں سے کھلا دیا. اور جب وہ واپس ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے تو کھانا پہلے جتنا تھا اس سے زیادہ ان کے پاس بچا ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مزید فرماتے ہیں وَأَطْعَمَ أَهْلَ الْخَنْدَقِ أَيْضًا مِّن تَمْرٍ يَسِيرٍ أَتَتْ بِهِ ابْنَةُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ إِلَىٰ أَبِيهَا وَخَالِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ. یعنی خندق کے میدان میں ایک مرتبہ بشیر بن سعد ان کی بیٹی، ان کی والدہ نے کچھ کھجوریں بھیجی کہ اپنے والد صاحب بشیر بن سعد کو اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کو یہ دیا ہو. تو وہ لپیٹ کے لائے ہوئی تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور وہ کھجوریں ان سے لے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام خندق والوں کو کھانا کھلا دیا. 1000 کے قریب تھے. جو کھجوریں یہ صرف اپنے والد اور اپنے ماموں کے لیے تھوڑی سی لے کر آئی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے تمام اہل خندق کو وہ کافی ہو گئی. وَأَمَرَ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ أَن يُزَوِّدَ 400 رَاكِبٍ مِّن تَمَرٍ كَالْفَصِيلِ الرَّابِدِ فَزَوَّدَهُ وَبَقِيَ كَأَنَّهُ لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا وبقي كما هو. یہ اسی طرح کے واقعات ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے تھوڑے کھانے سے بہت ساروں کو سیر کر دیا. تھوڑی سی چیزیں تھیں اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساروں کو کھانا کھلا دیا. آگے مزید فرماتے ہیں وأطعم الجيش من مزود ابی ہریرہ حتی شبعوا كلهم ثم رد ما بقي فيه ودعا له فأكل منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلما قتل عثمان ذهب وحمل منه فيما روي عنه 50 وسقا في سبيل الله عز وجل. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تھیلا تھا جس کے اندر کچھ کھجوریں تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کھلانا شروع کیا لوگوں کو. تو جتنے افراد تھے سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دیا.
پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تھیلا دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلے میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر کھاتے رہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دور آیا، سارا دور اس میں گزر گیا، اسی تھیلے سے آپ نکال کے استعمال کرتے رہے، کوئی کمی نہیں آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کھاتے رہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کھاتے رہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس وقت ان سے یہ تھیلا گم ہو گیا، ختم، اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، گم ہو گیا، اس لیے چلا گیا. مروی ہے کہ آپ نے اس میں سے 50 وسق اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کیے تھے. ایک وسق جو ہوتا ہے یہ 60 سا کا ہوتا ہے، یعنی منو من بن جائیں گے کہ جو آپ نے اللہ پاک کی راہ کے اندر خیرات کیے، صرف اتنے سے تھیلے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں برکت کی، آپ کو دعا دی تھی. وَأَطْعَمَ فِي بِنَائِهِ بِزَيْنَبَ مِنْ قَصْعَةٍ أَهْدَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْقًا ثُمَّ رُفِعَتْ وَلَا يُدْرَى الطَّعَامُ فِيهَا أَكْثَرُ حِينَ وُضِعَتْ أَوْ حِينَ رُفِعَتْ. یعنی یہ بھی وہی واقعہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک پیالہ کھانا بھیجا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا موقع ہے تو یہ تحفتاً ایک پیالہ بھیجا. شفا شریف کے اندر ہے کہ پورا گھر بھر گیا. حضرت انس کو بھیجا کہ بلا کر لاؤ، تو وہ لاتے جاتے پورا گھر بھرتا جاتا، لوگ کھاتے نکلتے جاتے، پھر گھر بھرتا، پھر کھاتے پھر نکلتے جاتے. اس طرح جتنے افراد تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو صرف اس پیالے سے کھانا کھلا دیا. حنین کا جو غزوہ تھا جس میں مسلمانوں کو ابتداءً شکست ہو رہی تھی، لیکن پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے حنین کے میدان میں مسلمانوں کو جیت عطا فرمائی تھی. اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ آیا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک مٹھی اٹھائی تھی اور اٹھا کے ان کفار کی طرف پھینکی تھی. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن ان میں سے بعض یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہا تھا کہ جس کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی نہ چلی گئی ہو. چھوٹی سی ایک مٹھی بھر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی. اسی کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ جو آپ نے پھینکا، جب آپ نے پھینکا تو وہ آپ نے نہیں پھینکا، ولیکن اللہ رما، اللہ پاک نے اسے پھینکا. یعنی ان کے آنکھوں میں جو مٹی گئی وہ اللہ پاک نے ڈالی تھی. وخرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه فوضع التراب على رؤوسهم ومضى ولم يروه. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات باہر نکلے اپنے گھر سے تو آپ کو معلوم ہے، مشہور واقعہ ہے کہ قریش کا ہر فرد، ان کے خاندانوں میں سے ایک فرد وہاں پر تلوار لیے کھڑا تھا. آپ علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر ان کے سروں پر ڈالی اور ان کے سامنے سے گزر گئے اور وہ آپ علیہ السلام کو دیکھ بھی نہ سکے. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا. وَتَبِعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جعشم يريد قتله أو أسره فلما قرب منه دعا عليه فساخت يدا فرسه في الأرض فناداه بالأمان وسأله أن يدعو له فدعا له فنجاه الله. یعنی سراقہ بن مالک بن جعشم، یہ ہجرت کا جو دن تھا مشرکین مکہ نے انعام مقرر کیا ہوا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے گا ہم اس کو 100 اونٹ بھرے ہوئے دیں گے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے تھے. تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ زمین کے اندر دھس گئے تھے. انہوں نے عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر باہر آ گئے، ان کے پاؤں، گھوڑے کے پاؤں باہر آ گئے. پھر تھوڑا آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف برے ارادے سے چلے تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ان کے گھوڑے کے پاؤں دوبارہ دب گئے. اس طرح 3 دفعہ ہوا. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تو آپ علیہ السلام پر یہ ایمان بھی لے کر آئے اور آپ علیہ السلام نے ان کو امان بھی لکھ کر دی تھی. اور پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہارے ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو یہ واحد تھے مرد کہ جن کو سونے کے کنگن پہننے کی اجازت ملی تھی. اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، کسرا کے خزانے سے جب خزانہ لایا گیا تو کنگن بھی لائے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو بلایا اور ان کو وہ کنگن پہنائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی واقع ہوا. ٹھیک ہے. مصنف علیہ رحمہ یہ بہت سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ مُعْجِزَاتٌ بَاهِرَةٌ وَدَلَالَاتٌ ظَاهِرَةٌ وَأَخْلَاقٌ طَاهِرَةٌ اقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى هَذَا تَخْفِيفًا.
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معجزات ہیں جو روشن ہیں، آپ کی بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں کہ جو بالکل ظاہر ہیں اور اخلاق مبارکہ بڑے پاکیزہ ہیں. ہم نے یہاں پر تخفیف کے طور پر اتنے پر ہی اختصار کیا ہے. یہ ڈیٹیل ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں شروع میں کہ مصنف علیہ رحمٰ نے یہ کتاب اس وقت لکھی تھی کہ جب ایک عیسائی پادری اس بات کا طالب ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کچھ جانیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوری طور پر امام عبد الغنی ابن واحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اسی وقت اختصار کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ معاملات کو ذکر کیا تھا. تو یہ یہاں تک انہوں نے فرمایا کہ بہت ساری باتیں اور بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اتنی ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. بلا شبہ اتنی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی باتیں ہیں اور آپ کے ایسے کمالات ہیں کہ امام شامی صالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبل الہدا والرشاد جو اب تک سیرت پر لکھی جانے والی سب سے عظیم کتاب کہلاتی ہے، بڑی کتاب کہلاتی ہے، 15 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 300 کتابوں سے اس کتاب کو لکھا ہے اور جن میں سے ایک ایک کتاب، بعض کتابیں جو ہیں وہ تھیں کہ جو 80 جلدوں پر مشتمل تھیں، جو 20 25 30 جلدوں کے اوپر مشتمل کتابیں تھیں. اس سے آپ فرماتے ہیں کہ ایسی 300 کتابوں سے میں نے اسے لکھا ہے، لیکن لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے سمندروں میں سے چند قطرے آپ کے سامنے رکھے ہیں، باقی اس کو کوئی پورے طور پہ بیان نہیں کر سکتا. تو مصنف علیہ رحمٰ نے تو ویسے ہی اختصار کا ارادہ کیا تھا، یہ تو تفصیل بیان بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ معجزات، یہ اخلاق، یہ نشانیاں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں اور اسی پر اختصار کیا ہے تخفیف کے طور پہ، تاکہ آرام سے اس کو پڑھا جا سکے اور سمجھا جا سکے. الحمدللہ یہاں تک اس کتاب کا پہلا حصہ ہمارا مکمل ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جو مصنف علیہ رحمٰ نے بیان کی ہے وہ مکمل ہوئی. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنے، سیکھنے، سننے کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح اللہ پاک ہم سب کو تا دم موت نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کمالات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم معجزات کو، مبارک اخلاق کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی لذت حلاوت اللہ پاک ہمیں، ہماری اولاد کو نصیب فرمائے اور اس کے صدقے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قول مصطفیٰ